السلام علیکم. میگا لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ تحفظ آئین پاکستان اور اس حوالے سے ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ آئین کا بھی تحفظ کریں. آئین کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا بھی تحفظ کریں. مگر یہ تحفظ وہ پاکستان کے جو محافظ ہیں، وہ محافظوں کے جو سربراہ ہیں، ان پہ تنقید کر کے، بلکہ ان پہ الزام تراشی کر کے اور ان کے بارے میں خطرناک بیانات جاری کر کے ان کی قیادت، ان کے پارٹی قیادت جو بیرون ملک مقیم ہے، وہ وہاں سے دے رہی ہے بیان. اور ایسے ابھی حال میں جو بریڈ فورڈ میں جو بیان دیا گیا اور وہاں کی قیادت کی طرف سے مقامی پی ٹی آئی کی، یہ تمام افسوسناک صورتحال ہے. اس حوالے سے پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف جب ان کے یہ عزائم ہیں کہ خدا نہ خواستہ جہاز گر جائے یا اس طرح ہو جائے، یا جیسے ماضی کا حوالہ دے کے انہوں نے یہ کہا ہے، تو اس سے ان کے عزائم کی اظہار ہوتا ہے، ان کے خیالات کا، کہ پی ٹی آئی کے کوئی نیک خیالات نہیں ہیں. تو یہ صورتحال میں اب کیسے مذاکرات کا دروازہ کھل سکتا ہے، یا ایسا نظر نہیں آتا. اور یہ سیاسی پارٹی کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے بیانات سے اپنی قیادت کو جو باہر مقیم میں منع کرتی، مگر وہ ان کی در پردہ حمایت کرتے ہیں. اب یہ پریشر بڑھا تو انہوں نے کہا جناب کہ بھئی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو یہ تو ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی بڑی واردات آ جاتی ہے یا کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر در پردہ ان کو کہا گیا ہوتا ہے، وہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ وہاں سے ایسا پروپیگنڈا زہریلا کریں. لازمی جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں وہاں ان کو بھی پکڑ کے ان کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے ان کو. تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرے. اب عوام یہ جو ہے پی ٹی آئی کے کافی حمایتی ہیں، اور عوام کو میں ان کی پی ٹی آئی اپنی جگہ بنا چکی ہے، اور نوجوان نسل میں بالخصوص. اور پاکستان کی ایسی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں وہ زیادہ آدمی مقبول ہوتا ہے، وہ لیڈر یا عوام میں یا کوئی بھی آدمی ہو، یا سوشل میڈیا پہ بھی جو پاکستان کو گالیاں دے رہا ہو، یا پاکستان کی مسلح فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہو، یا قائد اعظم کو گالیاں دے رہا ہو، یا تو وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں بہت بڑا یہاں کے ایسا لیڈر ہے، بھائی مقبول ہو گیا. مگر اب مقبولیت میں چاہے وجہ شہرت، جیسے شیطان کی وجہ شہرت ہے، برائی ہے شہرت اس کی، اور وجہ شہرت یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نام بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ لیڈران بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بدنام ہو کے بھی ہم یہ بتائے جائیں کہ بھئی جناب ہم اس کے لیے کھڑے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ عاصم منیر سے، ہمارے فیلڈ مارشل سے، عمران خان کو طبیعت ہے ان کی خراب اس کی وجہ سے، اور ان کو مسئلہ ہے. اب اگر کوئی اور جنرل آتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں عمران خان آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو ابھی حکومت فراہم کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ان کا مسئلہ ختم. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیر سے ہے. ان کا مسئلہ پاکستان میں ادارے تباہ ہو رہے ہیں، یا پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یا وہ ہو رہا ہے، یا مہنگائی ہے، یا یہ ہے. اس سے پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ پہلے بھاجپا سے مسئلہ تھا، اب ان سے مسئلہ ہے. اب یہ ہے کہ کوئی جنرل ان کو گود لے لے، یا ان کو کہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک جنرل کرایا جائے، جس طرح ماضی میں بھاجپا کو کہا جب تک بھاجپا ان کی حمایت کرتے تھے. تو یہ جو حالات پیدا کیے ہیں پی ٹی آئی نے، جو اس میں قداور رہنما جو جمع ہوئے ہیں، اب اس میں جن کو ماضی میں غدار کہا جاتا تھا، اچکزئی وغیرہ، یہ سب لوگ، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ نہ یہ عمران خان کو سمجھائیں اور ٹیبل پہ لے کے آئیں. اور عمران خان کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا چاہیے کہ کوئی ایسا بیان باہر سے اگر دے رہا ہے تو وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم اپنے داخلی مسائل، داخلی اختلافات کو پاکستان کے اندر رہ کے حل کریں گے، اور اسی طریقے سے کریں. باہر کے ممالک میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جن کی دنیا میں عزت ہے، اللہ نے عزت دے دی ان کو، امریکہ ان کی عزت کر رہا ہے، فرانس ان کی عزت کر رہا ہے، سوئٹزرلینڈ ان کی، مصر ان کی عزت کر رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ، پورا ریاستیں عرب ہوں، چاہے وہ ممالک جو امریکہ کے دشمن ہیں جیسے ہمارا ایران ہوا، چائنا ہوا، وہ سب حمایت کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کون سی انہوں نے کوئی ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سنگھا دیا ہے کوئی ایسی چیز کہ بھئی ان کو یعنی کہ حمایت کر رہے ہیں.
تو یہ آپ دیکھیں کچھ تو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر میں جو ان کی یہ صلاحیت ہے کہ آج ان کو دنیا میں ان کا بول بالا ہے، ان میں پاکستان کا بول بالا اس سے روشن ہو رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو عزت مل رہی ہے، پاکستان کی حکومت کا مورل بلند ہوا ہے دنیا میں، ہر پاسپورٹ کی گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کب تک اس طریقے سے گالی گلوچ کر کے ملک میں آپ یہ صورتحال بتا کے بندوں کو تباہ ہو رہا ہے، ملک دہانے پہ پہنچ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کہہ کے کہ وہ پی آئی اے خرید لیا فوج نے، وہ خرید لیا ہے۔ آپ کو فوج نے بالفرض محال اگر فوج نے بھی خرید لیا تو فوج کہاں کو باہر سے آئی ہے؟ انڈین فوج نے خریدا۔ فوج کے جو ادارے ہیں وہ تو بڑے اسٹیبل ادارے ہوتے ہیں، بڑا ڈسپلن پہ کام ہوتا ہے۔ پی آئی اے میں بھی یہ پی آئی اے کا نور خان چیئرمین تھا آرمی کا، وہ پی آئی اے کے بڑے بڑے آرمی کے افسران چیئرمین رہے، تو کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ پی آئی اے اب ایک عالم حبیب نے لیا، پہلے بھی نجی پرائیویٹ تھا اورینٹ ایئر لائنس کے حوالے سے، اور آج بھی پھر، مگر یہ جو پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ہے جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف، یہ کیا رنگ لائے گا؟ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور بالخصوص پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور پی ٹی آئی جس طرح یہاں نفرت پھیلا رہی ہے، یا اس کے جو وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں کہ بھائی کون زیادہ گالی دے گا فوج کو، وہ وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، وہ ایبلٹی پہ نہیں بناتے ہیں۔ کوئی ایک یونیورسٹی، کوئی ایک اسپتال، کوئی ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہو، کوئی ایسا کے پی کے میں کام نہیں کیا ہے تعمیری، مگر صرف یہ کہ جو زیادہ برا بھلا کہ او جناب یہ بولڈ آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس کو لے کے آؤ لاہور میں، اس کو لے کے آؤ۔ بھائی آپ کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، اگر کے پی کے میں آپ کی حکومت نہ ہو تو یہ جو وہاں سے ریلیاں آتی ہیں وہ بھی نہ نکل سکیں، وہ اتنے بڑے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ تو جب قابو کرتی ہے گورنمنٹ تو قابو ریاست سے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اب ریاست اس وقت پاکستان میں آپ کو اگر مذاکرات کا موقع دے رہی تھی اور سیاسی طور پہ، تو آپ کو اس کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے تھی، جائے کہ آپ وہاں دوسرے ممالک میں بیٹھ کے وہاں گالیاں دے رہے ہیں اور ایسی دھمکیاں ہمیں گفتگو کر رہے ہیں اور ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ ایسی بددعاؤں والی تقریریں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے، مسلح فوج کے حوالے سے غلط سوچ رکھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، وہ پاکستان میں تباہی پھیلانا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں نفرت کے بیج بو رہا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف۔ تو ایسے لوگوں سے مذاکرات میں سمجھتا ہوں اس وقت تک بالکل نہیں کرنے چاہیے جب تک وہ رائے راست پہ نہ آ جائیں، یا پھر رائے راست پہ لانے کے لیے ان کے لیے سخت قانون سازی کی جائے اور ان کے خلاف وہی فیصلے کیے جائیں جو ملک دشمن عناصر کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان میں سیاست کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان میں مثبت رویہ رکھ کے پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کی فوج کے سربراہ کو گالی گلوچ دے کے یہاں سیاست نہیں کر سکتا۔ آئین کی پاسداری کرے گا، پاکستان کے اداروں کا احترام کرے گا، اور پاکستان کی حدود میں آئین کی جو بتائی ہوئی حدود ہے اس میں رہ کے اپنی سیاست کرے گا، تو اس میں پاکستان میں وہ سیاست کر سکتا ہے۔ عوام بھی یہی چاہتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں مادر پدر آزاد نہ ہو سیاستداں۔ عوام اس لیے ووٹ نہیں دیتی کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں، عوام اس لیے ووٹ نہیں دیتی کہ آپ پاکستان کی آرمی کو گالیاں دیں۔ عوام نے آپ کو اپنے حقوق کے لیے ووٹ دیا، آپ ان کے حقوق کے لیے تو کوئی بیان نہیں، نہ کوئی پروگرام دے رہے ہیں، اور گالی گلوچ کی سیاست اپنائے ہوئے۔ تو بہرحال پاکستان میں پی ٹی آئی کو رائے راست پہ آنے کے لیے اپنا مثبت رویہ اپنانا چاہیے، اور ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے جو پاکستان کے سپہ سالار یا پاکستان کی حکومت کے خلاف گالی گلوچ کی سیاست کر رہے ہیں بین الممالک بیٹھ کر۔ تو ان سے پی ٹی آئی کی قیادت کو برملا اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور یعنی کہ باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں کہیں کہ ان کو وہاں گرفتار کیا جائے۔ تو اس طریقے کی صورتحال میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی قیادت کو سنجیدہ راہ اپنانی چاہیے اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے یا پاکستان میں مذاکرات کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تحفظ آئین پاکستان کے لیے، دوسری صورت میں ان کے خلاف اسی طریقے سے سزائیں لگتی رہیں گی اور اسی طریقے سے سخت ترین کارروائی ہوتی رہے گی۔
فوج کو پاکستان میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ انڈیا کو انہوں نے دانت کھٹے کر دیے۔ پاکستان کی مسلح فوج بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح چوکس اور تیار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔